आखिर ये बताओ क्या वजह है? तो उसने कहा कि मेरी बेटी, मैं तो बेवा हूँ और मेरा कोई सहारा नहीं है, मेरी ये बेटी है, जानते हो इसके शादी के लिए मैं इंतजाम कर रही हूँ। तब उस वक्त हजरत सैयदना फारूक आज़म ने अपने बेटों में से बुलाया, कौन है जो जानते हो कौन है जो इस खातून से शादी कर ले? तो आपके तमाम बेटों में जो सबसे छोटा बेटा था वो तैयार हो गया शादी करने के लिए। आप अंदाजा लगाइए, आपसे मैं पूछना ये चाहता हूँ, एक हमारे बच्चों को या आपको या अपने औलाद को तरबियत इस तरह दो कि वो जहाँ भी जिंदगी गुजारे वो अच्छाइयों के साथ जिंदगी गुजारे, नेकियों के साथ जिंदगी गुजारे, इसलिए कि हमारा काम नेक काम करना है, अजर देना ये उस परवरदिगार का काम है, इसीलिए हमको नेकियों का काम करते रहना चाहिए। हजरत सैयदना हजरत उमर की अगर जिंदगी का मुताला करें तब आपको पता चलेगा कि कौन उमर है। खुदा की कसम वो हजरत उमर है कि जिन उमर के बारे में कहा गया है कि उनके अमल में जानते हो खुलूस ही पाया जाता है, कभी उनके कामों में रियाकारी नहीं पाई जाती है। हजरत उमर तो वो थे कि जो मशवरा दे देते थे अल्लाह ताला उसी को वही बनाकर नाज़िल कर दिया करता था। आप जरा सोचिए, जब भी कोई मामला होता सहाबा का एक जमात दूसरी बात कहता और हजरत उमर अकेले दूसरी बात कहते, तो जो उमर कहते थे अल्लाह उसी को वही नाज़िल कर दिया करता था। उठाओ कुरान, तब आपको पता चलेगा। अल्लाह के रसूल सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अजवाज़े मुतहहरात नबी की बीवियां बैठी रहती थी और सहाबे किराम में लोग आते जाते थे, लोग आते जाते थे, नबी के पास लोग आते जाते थे। तब जब जानते हो तमाम सहाबा आते जाते थे, हजरत उमर को ये बुरा लगा। क्या बुरा लगा कि जानते हो नबी की बीवियां हैं और जानते हो लोग आते जाते हैं, पर्दा नहीं करते हैं। तब अल्लाह के रसूल से उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह, मेरी ख्वाहिश ये है और मेरी राय ये है कि जब और लोग आए बाहर के तो जानते हो अजवाज़े मुतहहरात पर्दे में रहे। उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला ने वही नाज़िल कर दी और ये कह दिया कि महबूब सहाबा को कह दो जब उनको कोई जरूरत की चीज मांगने के लिए आपके पास आए और जब उन्हें मांगनी हो अजवाज़े मुतहहरात से, आपकी बीवियों से, तो जब मांगे तो पर्दे के आड़ से मांगा करे। आप अंदाजा लगाओ, मैं ये कहता हूँ कौन उमर है जो कह देते थे अल्लाह उसी को वही बना दिया करता था। मैं आपको बताऊं, अल्लाह के रसूल सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने से पहले अगली शरीयत में जब लोग रोजा रखते थे तो जानते हो मगरिब से इशा तक नमाज, इशा के नमाज तक लोग खा भी सकते थे, पी भी सकते थे, अपनी औरतों के करीब जा सकते थे, उनके साथ जानते हो मुबाशरत कर सकते थे। लेकिन जानते हो इशा के बाद खाना पीना, औरतों के करीब जाना नाजायज और हराम था। और ये जानते हो मेरे आका की शरीयत तक भी ये मामला हुआ जब हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़, हजरत उमर एक मर्तबा इशा के बाद अपनी बीवी से जब मुझसे मुबाशरत कर लेते हैं तो नबी की बारगाह में आते हैं, या रसूल अल्लाह, मुझसे ये खता हो गई कि मैं इशा के बाद अपनी बीवी के पास चला गया। इतने में सैयदुल मलाइका जिब्रील अमीन वही लेकर आ जाते हैं और आते हैं और ये कहते हैं, या रसूल अल्लाह, आपके रब का हुक्म है, अब लोग अपनी बीवियों के पास इशा के बाद भी जाना चाहें तो जा सकते हैं। आप सोचिए, वो उम्र है जो वो करते थे अल्लाह वही बना दिया करता था। ये हजरत सैयदना फारूक आज़म की शान है। और एक और वाकया कुरान से मैं सुना दूं तब फिर आप अंदाजा लगाइएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्ने शुहदाए करबला, जश्ने शुहदाए करबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। हजरत सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के तज़किरे में ये भी आया है कि जानते हो हजरत सैयदना फारूक आज़म की जात वो जात थी कि आपके बारे में अगर देखा जाए, तारीख उठा के पलटी जाए तो मैं यकीन के साथ कहता हूँ महीने खत्म हो जाएंगे, साल खत्म हो जाएंगे, मगर हजरत उमर वो उम्र है कि मेरे आका फरमाते हैं, लौ काना नबियुल बादी लकाना उमर, अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो आप उमर होते। नबूवत का दरवाजा बंद हो गया, अगर नबूवत का दरवाजा खुला होता तो ये शान हजरत उमर की थी कि जानते हो मेरे आका फरमाते हैं, मेरे बाद कोई नबी होता तो वो उमर होते। वो हजरत उमर है। हजरत सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बारगाह में एक फैसला कराने के लिए यहूदी आया और एक फैसला कराने के लिए मुनाफिक मुसलमान आया।
جانتے ہو فیصلہ کرانے کے لیے، دونوں معاملہ فیصلہ کرانے کے لیے جب پہنچے تو مسلمان جانتے ہو یہودی سے کہہ رہا ہے کہ نہیں تمہارے چلو کعب بن اشرف جو یہودیوں کا گرو گھنٹال ہے، کعب بن اشرف اس کے پاس فیصلہ کرانے کے لیے چلتے ہیں۔ کس نے کہا؟ جو مسلمان تھا وہ کہہ رہا ہے کہ چلو اس کے لیے کعب بن اشرف کے پاس جو یہودی ہے اس کو پنچ بناتے ہیں، فیصلہ اسی کو بناتے ہیں۔ تو جانتے ہو یہودی کیا کہتا ہے کہ تم مسلمان ہو اور اس کو کہتے ہو، اور میں جانتا ہوں کعب بن اشرف وہ رشوت خور ہے، اور جو رشوت خور ہو بھلا اس سے کوئی انصاف کی امید کی جا سکتی ہے؟ میں اگرچہ میں تمہارے مذہب کا نہیں ہوں لیکن میں نہیں جاؤں گا کعب بن اشرف جو میرے ہم مذہب ہے، اگر فیصلہ کرانا ہے تو چلو نبی کے پاس، تمہارے نبی کے پاس میں فیصلہ کرانے کے لیے جاؤں گا۔ آپ ذرا سوچیے، وہ مسلمان کہے کہ جو فیصلہ کرانا ہو تو نبی کے پاس جانے سے کتراتا ہو، وہ مسلمان کیسے جانتے؟ اسے معلوم تھا کہ نبی کے پاس جب فیصلہ جائے گا تو نبی وہی فرمائیں گے جو حق ہوگا۔ منافق جب جانتے ہو یہودی نے کہا کہ ہم نہیں جائیں گے کعب بن اشرف کے پاس، تمہارے نبی کے پاس ہی چلیں گے، تو مجبور ہو کر جب منافق آیا تو دونوں معاملے کو اللہ کے رسول نے دونوں طرف سے دونوں کی باتوں کو سنی، اور سننے کے بعد میرے آقا نے فیصلہ یہودی کے حق میں دے دیا اور کہا یہودی تمہارے حق میں فیصلہ ہے، تم صحیح ہو۔ تو جانتے ہو جیسے یہودی کے حق میں فیصلہ دیا اور یہ دونوں لوگ فیصلہ سن کر باہر نکلتے ہیں تو منافق مسلمان جس کو کہیے مسلمان در پہ ہو گیا، ضد کر گیا، کہا نہیں ہم یہ فیصلہ جانتے ہو اگرچہ میرے نبی نے کیا ہے مگر یہ فیصلہ پھر سے ہوگا۔ کہا اب کون فیصلہ کرے گا؟ تمہارے نبی نے فیصلہ کر دیا، ان سے بہتر اور بہتر کوئی فیصلہ کر سکتا ہے۔ کہا میں نہیں مانتا ہوں فیصلہ، میں تب تک نہیں مانوں گا جب تک عمر نہیں فیصلہ کر دیتے ہیں۔ چلو عمر کے پاس فیصلہ کرانے کے لیے یہ یہودی ہو جانتے ہو منافق پہنچ گئے جس کو مسلمان کہا جاتا ہے، نبی سے فیصلہ کرا کے عمر کی بارگاہ میں پہنچ گئے۔ حضرت عمر کی بارگاہ میں جب پہنچے عمر نے پوچھا کیسے آنا ہوا؟ کہا فیصلہ کرانے کے لیے آیا ہوں۔ یہ کس نے کہا؟ اس مسلمان منافق نے کہا۔ تب جانتے ہو حضرت عمر فرماتے جا ٹھیک ہے بیٹھ جاؤ، کیا بات ہے؟ اتنے میں یہودی بول پڑتا ہے، کہا ہم جو فیصلہ کرانے کے لیے آپ کے پاس آئے ہیں ہم نہیں آتے، کیوں نہیں آتے؟ اس لیے کہ آپ کے نبی نے فیصلہ کر دیا تھا۔ کہا فیصلہ کر دیا تھا تب کیوں میرے پاس آئے ہو؟ عمر کے اندر اتنی مجال نہیں، جو فیصلہ نبی کر دے ان کے خلاف جائیں۔ تو جانتے ہو کہا آئے کیوں ہو؟ کہا اس لیے آئے ہیں کہ یہ نہیں مان رہا تھا۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم فرماتے تب ٹھہر جاؤ، عمر فیصلہ آج ضرور کرے گا۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم گھر کے اندر جاتے ہیں، تلوار لاتے ہیں اور لانے کے بعد اس مسلمان کے گردن کو سر تن سے جدا کر دیتے ہیں۔ جانتے سر کو تن سے جدا کر دیتے ہیں، گردن مار دیتے ہیں۔ پورے مدینہ میں کوہرام مچ گیا، عمر نے مسلمان کو قتل کر دیا، عمر نے مسلمان کو شہید کر دیا، عمر نے مسلمان کو قتل کر دیا۔ اور جانتے یہ خبر نبی کی بارگاہ میں جا کے پہنچتی ہے کہ عمر نے ایک مسلمان کو، اسی وقت جانتے ہو حضرت عمر نے جب یہ خبر میرے آقا کی بارگاہ میں پہنچی تو آقا فرماتے یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ میرا عمر کسی مسلمان کو قتل کر دے، یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ یہ کس نے کہا؟ میرے آقا نے فرمایا۔ اتنے میں جانتے جبریل یہ وہی لے کر پہنچ جاتے ہیں، یا رسول اللہ اللہ کا حکم ہے کہ جو مسلمان آپس میں اپنے فیصلے کے لیے آپ کو جج نہ بنائے، آپ کو حکم نہ بنائے، آپ کو فیصلہ نہ بنائے، اور جو فیصلہ آپ کرتے وہ نہ مانے تو وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ آپ بتائیے میں کہتا ہوں عمر نے جس کو قتل کر دیا اللہ نے فیصلہ کر دیا وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ آپ بتائیے، اسی لیے تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں خدا کی قسم وہ عمر کی شان ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ جانتے نبی اور کرامت والے صحابی ہیں کہ نہیں ہے؟ اللہ کے رسول سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ میں بہتوں کو صاحب کرامت بنا کر بھیجا ہے۔ دیکھو حضرت عمر کی شان کو، وہ عمر ہے جو صاحب کشف و کرامت والے ہیں۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم امیر المومنین تھے۔ آپ مسجد نبوی میں ایک دن جانتے ممبر شریف پر خطبہ دے رہے تھے جمعہ کے دن، جمعہ کے خطبہ کے وقت جب آپ خطبہ دے رہے ہیں، جب امام ممبر پر ہو وہ خطبہ دے رہا ہو اور بیچ میں آپ خطبہ دے رہے تھے، اچانک ایک کیا کہتے ہیں؟ اے ساریہ پہاڑ کی طرف دیکھو، یا ساریۃ الجبل، یا ساریۃ الجبل، اے ساریہ پہاڑ کی طرف دیکھو، اے ساریہ پہاڑ کی طرف دیکھو۔
دیکھو آپ جانتے ہو یہ جملے معترضہ کے طور پر خطبے میں یہ لفظ نہیں تھا, یہ جملے معترضہ کے طور پر حضرت عمر نے یہ کہا. تو اب حضرت عمر نے نماز پڑھائی, نماز کے بعد حضرت عبد الرحمن ابن عوف حضرت عمر کے پاس جاتے ہیں, کہتے ہیں امیر المومنین آپ یہ بتائیں کہ آپ نے جمعہ میں عین جمعہ کے وقت خطبے میں آپ نے یہ کیوں کہا اے ساریہ پہاڑ کی طرف دیکھو, اے ساریہ پہاڑ کی طرف دیکھو. حضرت عمر فرماتے ہیں میں مجبور ہو گیا ایسا کہنے پر. کہا کیوں آپ مجبور ہو گئے؟ کہا ساریہ یہاں سے جانتے ہو نہاوند میں جانتے ہو ایران کا ایک صوبہ ہے جس کو آذربائیجان کہا جاتا ہے. ایران ایک ملک ہے, اس ملک کا ایک صوبہ آذربائیجان ہے. آذربائیجان کا ایک شہر جو پہاڑی شہر ہے جس کو نہاوند کہا جاتا ہے. نہاوند میں حضرت سیدنا جانتے ساریہ یہ صحابی رسول تھے, لشکر کے کمانڈر تھے, سپہ سالار تھے. جانتے پہاڑی علاقہ تھا, دشمنوں نے پیچھے سے گھیر لیا تھا, اور جب پیچھے سے پہاڑ کے پیچھے سے گھیر لیا تھا حضرت عمر فرماتے ہیں میں مدینہ میں یہاں سے 200 جانتے 2 مہینے کی مسافت پر وہ جانتے ہے 2 مہینے کے مسافت پہ وہ جگہ ہے. آپ ذرا سوچئے 2 مہینہ اونٹ سے جائیں گے, گھوڑے سے جائیں گے, تب وہاں پہنچیں گے. اور حضرت سیدنا فاروق اعظم مدینہ میں بیٹھے ہیں, انہوں نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ ساریہ کو پیچھے سے گھیر لیا جائے گا, تو میں نے کہا اے ساریہ پہاڑ کی طرف دیکھو. تو جب ساریہ پہاڑ پہ چڑھے تو جانتے لوہا پر کافی پیچھے گھاٹ لگائے تھے, اور اللہ نے مسلمانوں کی فتح عطا کر دی. جانتے ہو 1 ہفتہ 10 دن 15 دن 20 دن 1 مہینہ کے بعد قاصد آتا ہے اور ایک خط لے کر آتا ہے حضرت عمر کی بارگاہ میں. حضرت عمر وہ خط پڑھتے ہیں جو ساریہ کی طرف سے تھا. ان میں جانتے ساریہ نے یہ خط میں لکھا تھا اور اعتراف کیا تھا ہم جمعہ کی نماز کے وقت میں جانتے ہو عین جمعہ کے وقت میں آپ کی آواز آئی ساریہ پہاڑ کی طرف دیکھو, ساریہ پہاڑ کی طرف دیکھو. ہم جب پہاڑ کی طرف مڑے تو دیکھا کہ دشمن گھات لگائے ہوئے تھے, اور اسی آواز کے پیش نظر اسی آواز کی خاطر اللہ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی ہے. اور میں بتانا چاہتا ہوں اللہ کا نبی تو نبی ہوا کرتا ہے, جو نبی کے غلام ہوتے ہیں وہ بھی بیٹھتے مدینہ میں ہے اور 2-4 مہینے کی مسافت کی خبر دیا کرتے ہیں. آج صحابہ کے زندہ دل مسلمانوں میں کہتا ہوں خدا کی قسم آپ یہاں بیٹھے ہیں, نبی کے دیوانے ہیں, نبی کے صحابہ کے جان کے تذکرے کو سنتے ہیں, میرے آقا کو ملاحظہ کر ہی رہے ہیں, مگر ساتھ ہی ساتھ میں حضرت ابو بکر و عمر بھی دیکھ رہے ہیں. اور ابو بکر کون ہے؟ یہ میرے آقا کے وزیر ہیں, یہ دنیا کے بھی وزیر ہیں اور آخرت کے بھی وزیر ہیں. اور ایک بادشاہ جو ہوتا ہے وزیر کے بات کو ٹالا نہیں کرتا ہے. اگر کسی وجہ سے میرے آقا کے در میرے آقا ہم سے ناراض بھی ہوئے تو یقین کے ساتھ کہتا ہو ابو بکر عمر یہ سفارش کر دیں گے تو بھی آقا ہماری خطاؤں کو معاف کر دیں گے, ہماری سفارش کر دیں گے. اس لیے اگر یہ بات آپ کے ذہن و دماغ میں بیٹھ گئی یہ حضرت عمر کی ذات ہے. حضرت عمر کی تاریخ کبھی ختم نہیں ہو سکتی ہے. آپ نے ایک ایسی تاریخ رقم کی ہے, خدا کی قسم تاریخ لکھتے جائیں, حضرت عمر کا درس کبھی ختم نہیں ہو سکتا ہے, آپ کی عظمتیں ختم نہیں ہو سکتی ہے. حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی بھی عمل ایسا نہیں تھا جس عمل میں آپ کے خلوص نہ ہو. آپ کو میں بتاؤں کیسا حضرت سیدنا حضرت فاروق اعظم کے عمل میں خلوص پایا جاتا ہے. اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو دیکھو, ایک مرتبہ تجارت کے غرض سے حضرت عمر گئے ہوئے تھے ملک شام کی طرف, تو جانتے ہو وہاں آپ کو زاد رحمت کا ختم ہو گیا, اور جب زاد رحمت کا ختم ہو گیا تو ایک یہودیوں عیسائیوں اور یہودیوں کی بستی میں پہنچ گئے. وہاں آپ کے پاس کھانے پینے کا سامان نہیں تھا, تو آپ لوگوں نے پوچھا کیا مسلمانوں کا کوئی یہاں پر مکان ہے؟ تو ایک نے کہا ہاں ایک مسلمان ہے جو بہت غریب ہے. تو حضرت عمر اس مسلمان کے پاس گئے تو واقعی غریب کی غربت دور ہی سے نظر آتی ہے, اس کی کٹیا دور سے جھلکتی ہے. حضرت عمر اس کے گھر گئے, اس کے مکان میں داخل ہوئے تو دیکھا مکان میں جانتے وہ میاں بیوی ہیں, 2 بچے ہیں, اور جانتے ہو فوراً اس غریب آدمی نے کہا کہ جا کے جانتے ہو فوراً مہمان روزانہ تھوڑی آتا ہے, فوراً تیاری کرو. آپ کی بیوی نے کہا ہے میرے شوہر صرف تھوڑا سا آٹا ہے, جو ہے, اور جو ہے تو اس کو کوٹیں گے تب آٹا ہوگا, یہ تھوڑا سا جو ہے. تو فوراً جانتے ہو اس غریب نے کیا کہا اپنی بیوی سے, جاؤ پڑوسی میں سے کسی کے ہاں سے قرض لے آؤ, مہمان تھوڑی روزانہ آتا ہے, جاؤ لے آؤ. آپ کی بیوی جاتی ہے, جانے کے بعد اس غریب مسلمان کی خاتون مگر کوئی قرضہ نہیں دیتا ہے, اور جب قرضہ نہیں پاتی
हैं, कुछ खाना नहीं पाती हैं तो वापस आती हैं और अपने शौहर से कहती हैं तो काना फुसकी होती है। तो क्या हजरत उमर ये सब नहीं देख रहे हैं? उमर बैठकर मदीना में नहाविंद की खबर दें, ये भी देख रहे होंगे। तो फौरन उनके शौहर ने कहा जो कुछ है उसी को आटा बना दो। जब आटा गूंथा गया तो जानते हो क्या निकला? सिर्फ मैं कहता हूँ, वो जानते हो उसमें से सिर्फ 2 रोटी मिली। और 2 रोटी मिलने के बाद उस वक्त हजरत सैयदना उमर के सामने दोनों रोटी पेश कर दी गई। आप एक रोटी लेते हैं और एक रोटी का एक टुकड़ा 2 टुकड़ा करते हैं, एक टुकड़ा खाते हैं और 1.5 रोटी छोड़ देते हैं। और छोड़ने के बाद फौरन आप पानी पीते हैं, कहते हैं मैं उमर हूँ, मैं मदीना से आया हूँ। जब तुम्हें कभी किसी चीज की जरूरत पड़े, हाजत पड़े, तो तुम मेरे पास चले आना। ये किसने कहा? हजरत उमर ने कहा। एक दिन जानते जब उमर चले गए, उधर वो गरीब आदमी और गरीब होता चला गया। जब उसके गुर्बत का ग्राफ गिरता जा रहा था, एक दिन उसकी बीवी ने कहा क्यों नहीं आप मदीना चले जाएं, हजरत उमर ने आपको बुलाया है, अगर वो कुछ मदद कर देंगे, उससे हम तिजारत करेंगे तो अल्लाह बड़ा नफा दे सकता है। इसीलिए खातून ने जब कहा तो उनके शौहर चले। और जब चलने के बाद गए मदीना में, तो मदीना में हजरत उमर के पास उस वक्त हजरत उमर फरमाते हैं मेरे पास ज्यादा मालो दौलत थी और उस वक्त दौलत ज्यादा थी। तो जब वो शख्स आया तो मैंने कहा शख्स कैसे आना हुआ? कहा मैं आपके पास आया हूँ। उस वक्त हजरत उमर फरमाते हैं ये उमर के सारे घोड़े हैं, ऊंट हैं, इन पे तिजारती सामान लदा है, खाने पीने का सामान लदा है। उमर के तरफ से इजाजत है, जो चाहो लेके चले जाओ। आप अंदाजा लगाओ वो आदमी दंग रह जाता है। वो दंग रह जाता है, वो ये सोचता है कहीं उमर हमारी गुर्बत का मजाक तो नहीं कर रहे हैं। ये सारे ऊंट घोड़े और तिजारती सामान और जानते खाने पीने का सामान हमको क्यों दे देंगे? ये जब जानते उसने कहा उमर क्या मजाक तो नहीं कर रहे हैं? हजरत उमर फरमाते हैं कि उमर के पास अल्लाह ने आज इतना ही दिया है, और भी होता तो मैं राहे खुदा में कुर्बान कर देता। हजरत उमर जब उसको देते हैं वो खुश होकर वापस जाता है, खुश होकर वापस जाता है। तब हजरत सैयदना फारूक आदम मेरे आका की बारगाह में जाते हैं और जाने के बाद अपने पूरे वाक़े को बयान करते हैं। या रसूल अल्लाह, एक मर्तबा मैं मेहमान बनकर उस गरीब मुसलमान के यहाँ गया था और गरीब मुसलमान उसके यहाँ में आधी रोटी ही खाया था, रोटी का एक टुकड़ा खाया था। और उस खातून ने जानते सारी बात बयान कर दी कि वो खातून गई कर्जा लेने के लिए, मिला नहीं। मगर या रसूल अल्लाह, जब वो शख्स मेरे यहाँ मेहमान आया तो मैंने उसकी ये खिदमत की है, तो क्या उसकी एक रोटी का आधी जो रोटी का जो टुकड़ा खाया था वो हक अदा किया कि नहीं किया? ये हजरत उमर ने मेरे आका से पूछा तो मेरे आका फरमाते क्या है? आपका ईमान ताजा हो जाएगा। मेरे आका फरमाते ए उमर, तुम ये पूछना चाहते हो कि आधी रोटी का हक तुमने अदा किया कि नहीं? इतनी सारी मालो दौलत, खाने पीने का सामान, तिजारती सामान, घोड़ा दे दिया, ऊंट दे दिया, हक अदा हुआ कि नहीं अदा हुआ? तब मेरे आका फरमाते हैं ए उमर, शायद तुम्हारी जो रोटी का आधा टुकड़ा खाया है और उस टुकड़े में जितना लुकमा होता है, एक लुकमे का हक अदा हुआ हो, एक लुकमे का हक अदा हुआ हो। आज ने कहा, ये मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। हजरत उमर हैरत में पड़ जाते हैं, वो जान तो हैरान हो जाते हैं। तब मेरे आका फरमाते हैं उमर हैरान मत हो, वो तुम जब उसके यहाँ मेहमान बनकर गए, वो तुम्हारे यहाँ मेहमान बनकर आया तो तुमने अपनी हैसियत के मुताबिक खिदमत की है, और तुम उसके यहाँ गए थे, वो अपनी हैसियत से बढ़कर खिदमत कर रहा था, अपनी हैसियत से बढ़कर खिदमत किया था। याद बात है कि उसे कर्जा न मिला, अगर मिल जाता तो हैसियत से बढ़कर खिदमत करता। इसीलिए मैंने कहा कि एक लुकमे का शायद हक अदा हुआ हो। पता क्या चला? मेहमान नवाजी में खुदा की कसम अल्लाह दिलों को देखा करता है, जिसका दिल बड़ा होता है अल्लाह उसी को कबूल कर लिया करता है। इसीलिए तो मेरे आका इरशाद फरमाते हैं इन्नल्लाह ला यंजुरु इला अजसामिकुम वला इला सुवरिकुम वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम। अल्लाह ना हमारे जिस्मों को देखता है, अल्लाह ना हमारे चेहरों को देखता है कि आपका जिस्म बहुत अच्छा है इसलिए आपके अमल को कबूल कर लेगा, आपका चेहरा बहुत हसीनो जमील है इसलिए अल्लाह कबूल कर लेगा। नहीं, अल्लाह ना जिस्मों को देखता है ना सूरतों को देखता है, बल यंजुरु इला कुलूबिकुम। अल्लाह दिलों को देखता है, जो दिल पाक होते हैं उसी दिल को अल्लाह चुन लेता है, उसमें अपनी मोहब्बत को डाल दिया करता है। बहुत खूब, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने शुहदाए करबला, जश्ने शुहदाए करबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सैयदना फारूक आदम
کر دیا جائے بولے 10 منٹ بولے درود پاک پڑھیے اللهم صل صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. آپ کی کرامتوں میں سے ایک کرامت ہے نہ جانے کتنی کرامتوں کا ظہور حضرت سیدنا فاروق اعظم سے ہوا. جب حضرت عمر کے زمانے میں مصر فتح ہوا اور آپ کے زمانے میں جب مصر فتح ہوا اور مصر میں وہاں کے گورنر آپ نے حضرت عمر بن عاص کو بنا دیا. حضرت عمر بن عاص کو جب وہاں کے گورنر ہوئے, گورنر کا مطلب آپ یوں ہی سمجھے کہ ایک پرائم منسٹر ہے اور ایک سی ایم ہے. ایک گورنر کا مطلب جس کو سی ایم کہا جاتا ہے. تو آپ نے مصر کا سی ایم گورنر کن کو بنا دیا؟ حضرت عمر بن عاص کو. حضرت عمر بن عاص جب وہاں اسلامی حکومت ہو گئی, وہاں مسلمان, تو جانتے ہو وہاں پر ایک دریائے نیل کی ایک روایت رہی. وہ کیا روایت رہی کہ دریائے نیل کے طرف جو وہاں پر کسان رہتے تھے, کھیتی باڑی کرتے تھے, ان کا کھیتی باڑی کا کام اسی دریائے نیل سے ہی چلتا تھا. اور جب اس وقت جہاں پہلے جب اسلام نہیں تھا وہاں پر مسلمان نہیں تھے اور اسلام وہاں نہیں پہنچا تھا, تو جانتے وہ لوگ کیسی کھیتی باڑی کرتے تھے. سال بھر اسی دریا سے پانی لیتے تھے, اپنی ضرورت بھی پوری کرتے تھے, کھیتوں کا کام بھی پورا کرتے تھے. لیکن جب دریا میں پانی کم ہو جاتا, برائے نام پانی بہتا, تب جانتے وہ لوگ بیٹھ کر میٹنگ کرتے اور میٹنگ کرنے کے بعد ایک کنواری لڑکی کو کا چناؤ کرتے, انتخاب کرتے اور اس کے ماں باپ کو راضی کرتے. جب چاند کی 11ویں تاریخ آتی, جب پانی میں کمی ہو جاتی, تو چاند کی 11ویں تاریخ کو اس لڑکی کا انتخاب کیا جاتا, زیور سے, کپڑوں سے اسے آراستہ کیا جاتا اور اس کے ماں باپ کو راضی کیا جاتا. اور اسی دریائے نیل میں چاند کی 11 تاریخ کو ڈال دیا جاتا. اور ڈال دینے کے بعد, چاند کی 11 تاریخ کو ڈال دینے کے بعد جانتے ہیں وہ صبح تک اس میں پانی پھر آ جاتا, اس میں پانی سیدھے بڑھنے لگتا. اور جب وہاں اسلام پہنچ گیا تو وہاں کے لوگ جو کسان تھے وہ جا کے حضرت عمر بن عاص سے پوچھتے ہیں, یہ کہتے ہیں اے عمر, جب آپ اسلام یہاں نہیں آیا تھا تو ہم کفار کی ایک روایت رہی ہے, اسی روایت پر ہم چلتے رہے. حضرت عمر بن عاص سے پوچھتے ہیں کون سی روایت ہے, تو انہوں نے یہی بات کہی. تب حضرت عمر فرماتے ہیں یہاں اسلام آ گیا ہے, اسلام اس خونی رسم کو برداشت نہیں کر سکتا ہے, اس لیے لہذا اب آپ یہ کام بند کر دو. اور اسی وقت حضرت عمر بن عاص نے ایک خط مدینہ میں حضرت عمر کو لکھا. اور عمر کو لکھنے کے بعد کیا لکھا کہ یہاں پر یہ ایک زمانے رسم جاہلیت کا رسم تھا, میں نے ان کو روک دیا ہے, لیکن چونکہ دریائے نیل میں پانی کم ہوتے جا رہا ہے, اب لوگ یہاں سے ہجرت کر رہے ہیں, یہاں سے چھوڑ کر جا رہے ہیں, تو ہم کیا کریں, آپ کچھ کہیں. اس وقت حضرت سیدنا فاروق اعظم کو جب یہ خط ملتا ہے تو آپ حضرت عمر وہ خط لیتے ہیں, اور لینے کے بعد جانتے ہو حضرت عمر یہ خط لیتے ہیں, اور لینے کے بعد اسی خط کو جانتے ہو آپ پڑھتے ہیں, اور پڑھنے کے بعد اس کے مضمون سے واقف ہوتے ہیں, اور مضمون سے واقف ہونے کے بعد آپ جانتے کیا لکھتے ہیں اس خط کے جواب میں؟ یہ لکھتے ہیں کہ یہ خط وہ عمر بن خطاب کی طرف سے دریائے نیل کے نام. آپ اس میں فرماتے ہیں کہ اے دریائے نیل, اگر تو اپنے آپ سے جاری ہوت رہتی ہے تو تیرے پانی کی کوئی ضرورت نہیں ہے, اور اگر تو اللہ اس کے رسول کے حکم سے جاری رہتی ہے تو ہمیشہ ہمیں اس کے لیے تو جاری ہو جا. حضرت عمر نے یہ خط لکھا, ایک خط حضرت عمر کے نام اور ایک خط اس دریا کے نام. اب وہ خط جانتے حضرت عمر کو ملا, اور حضرت عمر وہ خط پڑھتے ہیں اور دریا کے نام کا خط لے جاتے ہیں, دریا میں ڈال دیتے ہیں. دریا میں حضرت عمر کا خط ڈالنا ہی تھا. صبح تک جب دریائے نیل کو دیکھا گیا تو 16 گز پانی اس میں کھڑا ہو گیا. آپ مجھے بتائیے, میں آپ سے پوچھنا یہ چاہتا ہوں, کون حضرت عمر ہے؟ خدا کی قسم وہی عمر ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا ہر انبیاء کرام کی امت میں ایک محدث ہوتا ہے, اور میری امت میں اگر کوئی محدث ہے تو وہ عمر ہے. لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ محدث کیا ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں محدث وہ ہے جس کی زبان پر فرشتے بولا کرتے ہیں, یعنی جو کہتے اللہ اس کو ٹالتا نہ ہو. عمر نے جو کہہ دیا اللہ نے اسے قبول کر لیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ آپ کی کرامتوں ہے. آپ یہ دعا کرتے ہیں اللہم ارزقنی شہادتاً فی رسولک, شہادتاً فی سبیلک, واجعل موت فی بلد رسولک. حضرت عمر نے یہ دعا کی, پروردگار میں تیری راہ میں شہید ہونا چاہتا ہوں اور تیرے محبوب کے شہر میں دفن ہونا چاہتا ہوں. جانتے موت آئے تو تیرے محبوب کے شہر میں. یہ حضرت عمر نے
یہ دعا مانگی، اور جب حضرت عمر نے یہ دعا مانگی تو جانتے ہو آپ کو شہید کیسے کیا گیا؟ حضرت سیدنا فاروق اعظم کو مغیرہ بن شعبہ کا ایک مجوسی غلام تھا جو آگ کی پوجا کرتا تھا، جس کا نام ابو لو